بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ ویلاگ جو ہے وہ میرا یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا تعلق ریاست اور سیاست دونوں سے ہے، اور اس سلسلے میں ذرا مجھے کچھ تھوڑا سا تفصیل سے بات کرنی ہے کہ آپ لوگ سمجھ بھی سکیں، سن بھی سکیں، اور اس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا بھی سکیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت سے ہے، جو اس وقت بڑی سنگین صورتحال سے دوچار ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو سیاسی کنڈیشن کے لیے جو سب سے جو بہتر خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک۔ اب سی پیک ایک ایسا ایشو ہے کہ اس میں ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ نہیں، مطلب کئی طرفہ جو ہے وہ معاملات ہیں، اس میں بڑے بڑے مسائل ہیں، کچھ دوست اگینسٹ ہیں، کوئی دشمن اگینسٹ ہیں، مخالف ہیں ہمارے اس پروجیکٹ کے، کیونکہ یہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ جو پاکستان جا کر کے ترقی یافتہ ممالک میں سر اٹھا کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ مگر ابھی جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سے یہ ہے، سی پیک کے اثرات تو ہیں پاکستان کے اوپر اس وقت، جو بہت طرف سے جو اس کے اوپر پریشر ہے، خانہ جنگی کی صورتحال ہے۔ پاکستان نے کافی کوپ اپ کیا ہے دہشت گردی اور ان سب سارے مسائلوں سے۔ ان باتوں میں جو سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ سی پیک ہے، اور سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے مسائل آتے ہیں، آپ کا دشمن آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کو گوادر سے پرابلم ہے، گوادر پورٹ بن جانے سے ان کے دھندے میں کمی آئے گی، یا سی پیک بننے سے جو ہے وہ ایران کا انفلوئنس بڑھ سکتا ہے، تو دوسرے ممالک کو بھی اس پہ اعتراض ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ چین کا جو اس خطے کی جو مناپلی ہے وہ چین کے ہاتھ میں چلی جائے گی، کچھ لوگوں کو اس کا ڈر ہے۔ تو بہرحال مختلف شک و شبہات ہیں جس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پہ پڑ رہے ہیں۔ پاکستان پہ جو اور سارے اثرات پڑ رہے ہیں وہ تو پڑ رہے ہیں، لیکن جو اس وقت داخلی صورتحال کے اندر ایک بہت خطرناک گیم شروع ہو گیا ہے، اور وہ ہے لسانی نہیں، فقہی اختلافات، مسلکی اختلافات۔ سمجھ میں نہیں آتا اس سبجیکٹ کو کیسے کنکلوڈ کیا جائے، کیونکہ اس پہ تو آپ سال بولتے رہے، یہاں بہت مٹیریل ہے۔ مگر اگر ہم چھوٹے سے انداز میں بات کریں یہاں کے اوپر، ہم پاکستان میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، وہابی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، اردو اسپیکنگ جس کو الطاف صاحب نے مہاجر بنا دیا تھا، وہ سب ہم ہیں۔ لیکن کوئی سینہ پھلا کر کے یہ نہیں بولتا کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے دشمن ممالک جہاں پہ نیشنلزم کی بات آتی ہے وہاں پہ صرف ان کا ملک ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ضیاء الحق کے زمانے سے کے ٹائم سے پاکستان میں ایک چیز شروع ہوئی تھی، وہ پراکسی وار تھی، جو دوسرے ممالک جو ہے وہ پاکستان میں اس کے وہ کھیلا کرتے تھے، اور وہ بڑی پابندی کے ساتھ چل رہی تھی۔ مگر اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ پاکستان میں وہ چیزیں ختم ہوئیں، اور نہ جو یہ مذہبی منافرت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور سب اچھے طریقے سے، آرام طریقے سے چل رہے تھے۔ مگر اگر ابھی آپ دیکھا جائے حالیہ دور میں، جس دن سے عمران خان نے اسرائیل کو نہ ماننے کا جو اعلان کیا، اس کے بعد سے جو یہاں کے اوپر حالات خراب ہوئے ہیں، اس کا جو ہے الامان الحفیظ، اور وہ بالکل نظر آتا ہے کہ جس دن سے عمران خان نے یہ کہا کہ میں اسرائیل کو نہیں قبول کروں گا، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے ایسے بہت سے ممالک جو اللہ کو منہ نہیں اب دکھا سکتے، ان کا جو ہے پیساب چلنا شروع ہو گیا پاکستان میں۔ اور یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ سعودی عرب، ایران یا اور بھی خلیجی ممالک انہیں اپنے پراکسی وارز پاکستان کے اندر رن کیے ہیں،
اور ہم بڑے آرام کے ساتھ ان کے ہاتھ میں کھلونا بنے رہے اور وہ ہم سے کھیلتے رہے۔ اس صورتحال کا جو سب سے زیادہ جو فرق پڑا ہے وہ پاکستان کی معیشت پہ پڑا، پاکستان کی سیاست پہ پڑا، پاکستانی عوام کے مزاج پہ اثر پڑا، اور اب وہ سب تباہ حال ہے ان سب وجوہات کی بنا پہ۔ ہم نے شاید تیسری یا چوتھی کلاس کے اندر پڑھا تھا کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو کہ وہ کسی وقت کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے۔ تو ہم کو تو بچپن میں یہ پڑھایا گیا تھا، پتہ نہیں بچپن میں تھا، وہ بڑے ہونے کے بعد اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سب ساری چینج ہو چکی ہے ان سب باتوں کی۔ یہاں کے اوپر اگر کوئی چیز سب سے سستی ہے اور سب سے فری مل جاتی ہے، اور جو سب سے بہترین فتویٰ آتا ہے وہ کافر، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے، جس کو آپ نہیں پسند، اور کافر بھی وہ ڈکلیئر کرتے ہیں جو دن بھر پتہ نہیں کن کن چکروں میں رہتے ہیں، وضو تک تو کرنا نہیں آتا ہے، اور پھر شام میں جو ہے وہ مجمع کے اندر نکل کر ایک دوسرے کو کافر کہہ کر کے اور اپنا رات کو گھر جا کے بریانی کھا کر کے سو جانا۔ یہ ایک بریانی کی پلیٹ کی مار ہوتی ہے لوگوں کو جمع کرنا سب، کیونکہ جو افراد اگر آپ دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ جو مذہب کو ماننے والے ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ رسول قرآن کو ماننے والے ہیں، ان کی وہ لینگویج ہی نہیں ہوتی جو ریلی کے اندر جس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں خصوصا کسی بھی ایک فقہ کو نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ آپ کسی پہ پتھر ماریں گے تو دوسرا پتھر بھی آپ کے اوپر آئے گا، لیکن میں دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتا ہوں، اور مسلمان کس حد تک سمجھتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ایک قرآن ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد ساری چیزیں فروعی ہیں، مسلکی ہیں۔ آپ نے اپنے جو بھی طریقے سے دیکھیں، آپ فقہ کو، اپنے مسلک کو آپ چھوڑیں نہیں، اور دوسرے کے کسی مسلک کو آپ چھیڑیں نہیں۔ یہ اگر آپ کی پالیسی ہے تو بہت اچھے طریقے سے پورا معاشرہ پھل پھول سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ دو کام تو اللہ میاں کی اگر ان لوگ کے انسانوں کے ہاتھ میں آ جاتے، جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا صرف اس لیے جانوروں سے بہتر کیا تھا کہ یہ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، مگر اس کا انجام کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، کیا قرآن کا ماننے والا ماں بہن کی گالی بک سکتا ہے، چاہے وہ اصحاب ہو، چاہے وہ اہل بیت ہو ان کو؟ یا جو نبی کو آخری نبی مانتا ہے ان کی اعلی اولاد کو، یا جو ان کے اصحاب تھے ان کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ یا اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا یہاں کے اوپر سب ایک دوسرے کو کافر کے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کیا ان کا حق ہے اللہ کے ہوتے ہوئے؟ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی یگانیت کے اوپر بھروسہ کرنے والے؟ یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان۔ یہاں کے اوپر کسی کو کافر ڈکلیئر کر دو، کھڑے ہو کر کے اپنے منہ سے بول دو، سارے جن کے جو نجاست کے اندر صبح سے شام تک بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جناب روڈوں کے اوپر، سائیکلوں کے اوپر، موٹر سائیکلوں سے سائلنسر نکالے ہوئے پھڑ پڑ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کافر اور دمکانا کافر اور یہ کافر۔ دیکھیں، ہم لوگ اس وقت بہت ہی سنگین صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ بہت پیسہ اس وقت چل گیا ہے اس 15 دن کے اندر یہاں پہ پاکستان کے اندر۔ خدا را عقل کے ہوش لیجئے، آپ کی نہ ریاست، اگر آپ کی سیاست نہیں رہے گی، اگر ریاست نہیں رہے گی، اور ریاست ہے تو یہ سارا جو ہے یہ ڈھول تماشا جو ہے چلتا رہے گا۔ لیکن کچھ چیزوں کے اندر بیٹھ کر کے بات چیت کر کے ایک لائن کریٹ کی جائے، ایک باکس بنایا جائے کہ اس حدود کے اندر رہ کر کے اپنے اپنے تماشے کریں، اس تماشے سے باہر نہیں ہوں گے۔ اللہ ایک، رسول ہمارے جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن شریف،
یہ 3 چیزیں اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تہہ دل سے تو دوسری جو ساری چیزیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہیں. بھائی کوئی مائی کا لال اگر وہ مسلمان ہے نہ وہ اہل بیت کی فضیلت کو کم کر سکتا ہے اور نہ اصحاب کی فضیلت کو کم کر سکتا ہے. جس نے رسول کو دور سے بھی دیکھا خالی خم کے میں پہاڑیوں پہ یا کعبہ کے اندر یا عمرے میں یا حج میں اگر اس نے دور سے بھی دیکھا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. ہم اس کی عزت اور اس کی آبرو کے ہم ضامن ہیں. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بیٹھ کر کے غلط سلط گفتگو کریں. نہ ہم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم نبی کو تو مانیں اور نبی کے گھر والوں کو نہ مانیں، یہ بھی ہمیں حق نہیں پہنچتا. تو بھائی آپ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہے جنت دوزخ. آپ جنت بانٹیں گے، آپ دوزخ دیں گے کسی کو؟ یہ جتنے گھوم رہے ہیں ناز آباد سے لے کے لالو کھیت اور لالو کھیت سے لے کر کے گوال منڈی اور کہاں پورے پاکستان میں، پشاور سے یاد آیا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی کا آخری گیم کھیلنے جا رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے مدرسے کے بچوں کو بھی لائیں گے اور ادھر ادھر کی ساری چیزیں کریں گے. اور اس میں یہ سب سے آسان کام پاکستان میں جو ہے یہ مذہبی منافرت پھیلاؤ اور اپنی پاور شو کرو. کسی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے لیے فضل الرحمان صاحب نکلے ہیں اور جو اسلام کے لیے نکلے گا وہ بچائے گا کرسی نواز شریف کی اور آصف زرداری کی، ان جیسے کرپٹ لوگوں کی. تو بھائی خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، سوچیں سمجھیں. کوئی کافر نہیں ہے، اور اگر کافر کوئی ہے تو پھر پورا پاکستان کافر ہے. کسی کے کرتوت اس قابل نہیں ہے کہ جن کو ہم مسلمان کہہ سکیں. بھائی آپ مسلمان ہی نہیں رہتے اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے صحیح کہ آپ کو کوئی کافر ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا حلوہ مانڈا اسی وقت تک چلے گا جب تک یہ کنٹروورشل کریٹ کریں گے اور ان کے جو چاہنے اور ماننے والے ہیں ان کے پیچھے تالی ہو جائیں. ایک میں کسی بھی عالم، ذاکر، علامہ، مولانا، امام سے سب ڈرامے باز ہیں. اگر یہ سچے ہیں، اور جو کچھ ایسا نہیں کہ کوئی سچے بھی نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور جو بہت سنبھالے ہوئے ہیں انہی کی وجہ سے قائم ہے سب. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا ملک قائم رہے. میرا ملک ہے تو یہ ڈھول تماشے چلتے رہیں گے، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. لیکن اگر میرے ملک کی سالمیت پہ بات آئے گی، اچھا پاکستان تو رہے گا، یہ اللہ میاں خود چلا رہے ہیں. ورنہ اس ملک میں تو جو لوگوں کا حال ہے اور جس قسم کے لوگ ہیں، جو سوچیں ہیں لوگوں کی، وہ تو ملک میرے خیال 2-3 سال میں ویسے ہی ختم ہو جانا تھا. لیکن اب تک جو 72 سال کھینچے وہ اللہ میاں پرسنلی خود اس ملک کو دیکھ رہے ہیں، خود چلا رہے ہیں. ورنہ جس طریقے سے نوچا گیا ہے، لوٹا گیا ہے، کھایا گیا ہے، یہ ملک تو ویسے بھی نہیں رہنا چاہیے تھا. میری جو 2 ریکویسٹ ہیں، ایک تو میڈیا پلیز اس چیز کو آگ نہ لگائیں، کیونکہ بھارت میں کافی پیسہ ان کیا ہے میڈیا کے ذریعے، میڈیا والوں پہ کافی پیسہ خرچ ہو رہا ہے بھارت کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے. اور دوسری بات یہ کہ جو واٹس ایپ گروپس ہیں، ایک سے ایک واہیات، بیہودہ، بدتمیز اور غدار قسم کے گروپس چل رہے ہیں. میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا، آپ نے دوسرے گھنٹے میں جو ہے وہ میرے بارے میں جو ہے وہ جو بھی کہنا ہے وہ کہہ دیا آپ نے. رہی بات اس کی کہ میں فیس بک، واٹس ایپ گروپ ایک بہت خطرناک کام ہونے جا رہا ہے، اور آپ لوگ سے میری درخواست ہے کہ ہوشیار رہیں. کسی کی چیز کو ری ٹویٹ کرنا یا لائک کرنا، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں آپ لوگ. یہ میں آپ کو بتا دوں، جو میرے ذرائع ہیں بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے. یہ جو غلط قسم کی چیزیں چلائی جا رہی ہیں، فیک نیوز اور یہ سب چیزیں جو
اسلامی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے جس طریقے سے لوگ پھیلا رہے ہیں، اس کا بہت غلط امپیکٹ آنے والا ہے۔ ادارے ایکٹیو ہو رہے ہیں، 5-6 دن کے اندر سب چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ خدا را اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھے، اچھا مسلمان بن کے رہیے۔ میں اچھا مسلمان ہوں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میری ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پتھراؤ کریں، چپلیں ماریں، گالیاں بکیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ یہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ یہ لوگ جنت میں جائیں گے جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مطلب یہ لوگ کیا کریں گے، ان کا انجام کیا ہوگا، کیسے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم لوگ اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، اچھے پاکستان کے شہری بنیں، پاکستان پروان چڑھے۔ یہ دیکھیے، جس دن عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، میں اس دن سے سمجھ گیا تھا۔ اور کچھ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جو ممالک پاکستان میں پراکسی وار کرتے ہیں، جو پیسہ چلا رہے ہیں، اور شیعہ سنی اور یہ اہل حدیث بریلوی، یہ سب سے ساری کہانیاں چل رہی ہیں، ان کے اپنے ملکوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ جائیں آپ سعودی عرب میں ریلی نکالیں اور کہیں کہ فلانا جو ہے وہ کافر ہے، جائیں ایران کے اندر نکالیں ریلی اور کہیں کہ جناب یہ فلانے جو ہے وہ کافر ہے، کر کے دکھائیں۔ ان ممالک میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، چو بھی نہیں بولی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں سب۔ مسلمان مسلمان مسلمان، تھک گیا ہوں مسلمان، ایسے مسلمان سے جن کا کوئی عمل نہیں ہے، جن کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ مسلمان بنتے ہیں؟ یہ مسلمانیت ہے؟ کہ ہم سارا شکل دیکھیں تو جناب منہ میں گٹکا بھرا ہوا، پان بھرا ہوا اور کافر کافر کر رہا ہے کسی کو۔ ارے بھائی، تمہاری ہے تمہارا علم کیا ہے؟ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ پتھر مار رہے ہو تم، لاٹھیاں چلا رہے اور بول دو کہ ہم کافر ہے فلانا۔ تم پہلے مسلمان تو بنو بھائی، تم اپنے آپ کو تو درست کرو۔ تم ہر ایک کو جناب ڈگریاں بانٹ رہے ہو، سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، تو بھی اللہ میں کی کیا ضرورت ہے کہ تم ہی سے پوچھوانا ہے تم کو؟ لالو کھیت میں اور ناز آباد کی روڈ کے اوپر اور عائشہ مندر کے اوپر تم ہی نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے؟ تو پھر اللہ میاں تو مطلب اللہ میں تو کام ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ تم ہی سب کچھ کر لو، تم ہی سب کو زندہ کرو، تم ہی سب کو مردہ کرو۔ یہ بہت بے حسی ہے، اس پہ غور کریں اور اس کو صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے محفوظ رکھے ان سب غلاظت سے، اور صرف اگر ہم یہ صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ تیار ہو جائیں کہ ہماری جو ریاست ہے وہ ہم سب سے افضل ہے۔ یہ سیاست ریاست سے یہ سب تو آتی جاتی رہیں گی، سب ہم کو اس وقت اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے پاکستان کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ جتنی گندگیاں تھیں ان کو ختم کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ ہمارا ملک پھلے پھولے، دنیا میں اس کا نام ہو، اچھے ناموں میں یاد کیا جائے۔ پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت غلط سلط فیصلے ماضی میں ہو چکے ہیں، اب ان کو صحیح کرنے کا ٹائم ہے، کریکشن کرنے کا ٹائم ہے۔ ہم کو اپنا ملک سب سے پیارا ہونا چاہیے، باقی ساری چیزیں بات کی ہیں۔ اگر ملک نہیں تو ہم لوگ کچھ نہیں۔ آج ہم جا کر جن کو زمین کی اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، جا کے فلسطینیوں سے پوچھیں، کشمیریوں سے پوچھیں، بوسنیا میں جا کے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں، زندگی کہاں ہے۔ ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنے پروردگار سے معافی مانگیں، اپنے نبی سے گزارش کریں، گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو ہے اپنے نبی کے صدقے میں اور سارے انبیاء کے صدقے میں ہمارے ملک پہ رحم کرے، ہم ایک اچھا انسان بنا دے۔ ہم اگر اچھے انسان بن جائیں گے تو ہم کو آٹومیٹک بہت اچھے مسلمان بھی ہوں گے، اس کے لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہوں اور قرآن کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، تو آپ یقین کریں کہ مجھے کسی کو نہ کافر کہنے کی ضرورت ہے، نہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کی پریشانی ہونی چاہیے کہ کون جنت میں جائے گا کون جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں تو صرف وہی جائے گا جو اللہ کو پسند آئے گا، اور کوئی کرتوت ایسے نہیں ہے، کوئی حالات ایسے نظر نہیں آ رہے کہ کوئی اللہ کو پسند بھی آئے گا۔ بس دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں، ہم بہت گناہ گار ہیں، پروردگار اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے
اور بس اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آپ تمام حضرات ان سب چیزوں پہ غور رکھیں، نظر رکھیں کہ یہ جو گیم کھیلے جا رہے ہیں ان کے اس میں ہم جھانسے میں نہیں آئیں، اور ہم ارد گرد کے لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی یہ سب ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہمیں، اگر ہم 6 مہینہ یہ سب اٹیک جھیل گئے تو آپ یقین مانیں کہ پاکستان کو ٹیک آف سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ 6 مہینے کا گیم ہے، کیونکہ اس وقت بڑا پریشر آیا ہوا ہے، کیونکہ چین نے پریشر ہندوستان پہ ڈالا ہوا ہے، ہندوستان نے پریشر پاکستان پہ ڈالنا ہے. اس کو طریقہ نظر نہیں آ رہا، اس کو اپنی خفت مٹانی ہے جو اس وقت بہت بری حالت ہے اس کی. اس لیے ہم کو بس ثابت قدم ہو کر کے اپنے مذہب پہ قائم ہوتے ہوئے، اپنے فقہ کے پر قائم ہوتے ہوئے ہم کو اپنا گھر سے ہی کرنا ہے. ہم اپنے اچھے گھر میں مسلمان رہیں، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے محلے والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، اچھے طریقے سے، طور طریقے سے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے بینگ اے مسلمان؟ اللہ، رسول، قرآن، نماز، روزہ، عمرہ، حج، یہ سب ساری چیزیں ہمارے لیے. یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کسی سے نہ کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے، کسی کو نہ ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پروردگار ہم سب کو معاف کرے اور ہمارے اعمال کو اچھا کرے، اور پاکستان کو اتنا ترقی دے، اتنا سنوارے کہ ہم اس مقام پہ کھڑے ہوں، ہمیں فخر محسوس ہو کہ ہم پاکستانی ہیں. اور دیکھیے، آپ سے مسلمان بنیں، اللہ کے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، ہمیں صرف مسلمان بنیں. ہمارا کام صرف یہ ہے، باقی سب کام اللہ دیکھے گا. اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. کوئی میری بات بری لگی ہو یا کوئی ایسی بات منہ سے نکل رہی ہو جو آپ کے دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں جذبات سے بہت بھرا ہوا ہوں. اور میں واقعی سب سے پہلے میرا جو ہے اسلام یہ ہے، اسلام کی روح سے کہ میں اپنی تمام عبادات کے بعد اگر کسی چیز کی حفاظت کروں تو وہ اپنے ملک کی حفاظت کروں. یقین جانیں، ان لوگ کے دل سے پوچھیں جو اپنی سرزمین سے باہر ہوتے ہیں کہ اپنی سرزمین کی کیا ویلیو ہوتی ہے، مٹی کی کیا ویلیو ہوتی ہے، کیا قدر ہوتی ہے. چلیے، اللہ حافظ. اللہ آپ لوگ کو سب کو خوش رکھے.